ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم اس کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے ہم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ سورت کا اور پارے کا لاسٹ رکوع ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں کی گئی ہیں قیامت کے متعلق کہ جب وہ دن آئے گا حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ تم ہرگز نہ تم گمان کرنا اللہ کو، ہرگز نہ سمجھنا تم اللہ کو غافلاً بے خبر، عما اس سے یعمل الظالمون جو کر رہے ہیں ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کو ان کی ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ انما بے شک یؤخرہم، وہ تو مہلت دیتا ہے ان کو، لیوم اس دن کے لیے، تشخص کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فیہ اس میں الابصار آنکھیں، مہطعین اس حال میں کہ سب دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم سب اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتد نہیں لوٹے گی الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ، وافئدتہم اور ان کے دل ہوا خالی ہوں گے۔ وانذر الناس اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم اس دن سے، یأتیہم العذاب کہ جب آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ، ظلموا جن سب نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا تو مہلت دے ہمیں، الی اجل قریب ایک قریب کی مدت تک، نجب دعوتک ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں گے تیرے رسولوں کی، اولم کیا نہیں، تکونو تم سب نے قسمیں کھائی تھیں، تکونو اقسمتم کیا تم نے نہیں قسمیں کھائی تھی، من قبل اس سے پہلے، ما لکم کہ نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال کوئی زوال، وسکنتم اور تم آباد رہے، فی مساکن الذین گھروں میں ان لوگوں کے، ظلموا جن سب نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، وتبین لکم اور خوب واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم کہ کیا سلوک کیا ہم نے، بہم ان کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے بیان کر دی، لکم تمہارے لیے، الامثال کئی مثالیں، وقد مکروا اور یقیناً انہوں نے تدبیریں کی، مکرہم اپنی تدبیر، وعند اللہ مکرہم اور اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر، وان کان مکرہم اور نہیں تھی ان کی تدبیر، لتزول منہ الجبال کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، فلا تحسبن اللہ تو ہرگز نہ گمان کرو اللہ کو، مخلف وعدہ کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کے، رسولہ اپنے رسولوں سے جو اس نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز نہایت غالب ہے، ذو انتقام اور سخت انتقام لینے والا ہے۔ یوم جس دن، تبدل الارض بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان، وبرزوا اور وہ سب پیش ہوں گے، للہ اللہ کے سامنے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار بہت بڑا زبردست ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد زنجیروں میں، سرابیلہم ان کی قمیصیں، من قطران گندھک کی ہوں گی، وَتَغْشَا اور ڈھانپے گی ان کو، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس یہ پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے، لینذروا بہ تاکہ وہ سب ڈرائے جائیں، بھی اس کے ذریعے، ولیعلموا اور تاکہ وہ سب جان لیں، انما ہوا الہ واحد کہ بے شک صرف ہوا وہی، الہ واحد معبود ایک ہے، ولیذکر اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے لوگ۔ یہاں تک سورت مکمل ہوئی، پارہ بھی یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ جو لوگ کر رہے ہیں، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، کیا ان ظالموں کے ظلم کی اللہ کو خبر نہیں ہے؟ یہ کبھی مت سمجھنا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی ایک ایک حرکت کا جو ہے وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ہر ایک ظلم کا پتہ ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ نے تو صرف مہلت دی ہے اس دن کے لیے جو قیامت کا دن، اصل وہ دن ہے جزا اور سزا کا، کہ اس دنیا میں نہ ہی انسان کو اس کے نیکیوں کا پورا پورا صلہ ملتا ہے، نہ ہی گناہوں کی پوری پوری سزا ملتی ہے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دار الجزا آخرت ہے۔ اس آخرت کے دن نیک انسان کو اس کی نیکی کا پورا پورا اجر ملے گا اور برے انسان کو اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا ملے گی۔ یہ دنیا چونکہ دار العمل ہے، اس لیے عمل کرنے کی جو مدت ہے، جو پروسیس ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا ہے، وہ وقت پورا ہونا ہے، اور اس وقت کے پورا ہونے تک یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، کہ اللہ بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، سب پتہ ہے۔ جو نیکیاں کر رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، اس کا بھی پتہ ہے۔ وہ رات کو جو جسم گانے کی تھاپ پر جو ہے تھرکتے ہیں اور ناچتے ہیں، شرابیں پی کر مدہوش ہو کر زنا اور شرابیں پینے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور جو راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، ان کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ نہ اللہ کسی نیک کی نیکی سے غافل ہیں، اور نہ اللہ رب العالمین کسی گناہ گار کے گناہ سے غافل ہیں۔ جس نے حساب و کتاب لینا ہے، جزا اور سزا دینی ہے، وہ ہر ایک بات سے باخبر ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کئی کام ہم کر کے بھول گئے، لیکن ہمارا رب نہیں بھولتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، جب فرعون نے کہا تھا ما بال القرون الاولی، پہلی بستیوں کا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان بستیوں کا علم سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ ان میں جو نیک تھے ان کی نیکیوں کا علم بھی اللہ کو ہے، ان میں جو برے تھے، اللہ کے باغی اور نافرمان تھے، ان کی گناہوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھولتا ہے، نہ اس کو کوئی بات، نہ ہی اس کے علم کو کوئی زوال ہے، نہ ہی اس کی حکومت کو اور اس کی قدرت کو کوئی زوال ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انما یؤخرہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو صرف ان کو مہلت دی ہے اس دن کے لیے، قیامت کا دن، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی کیوں کہا؟ یہ کہ وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ اس کی وحشت سے ایسے آنکھیں کھلیں گی تو پلک جھپک نہیں سکیں گے، پھر پھٹ جائیں گی آنکھیں اس دن، اس کی وحشت سے، اس کے خوف سے۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی اگر کوئی اچانک ایسے انسان کو بری خبر، تکلیف دینے والی خبر آئے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، لیکن وہ دن جو سب سے بڑی تکلیف کا دن ہوگا، خصوصاً کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، جو ساری زندگی اس دن کا انکار کرتے رہے، اس دن کی کوئی تیاری نہیں کی، تو ان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی نا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مہطعین، پھر سب وہ دوڑ رہے ہوں گے، سب دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے سر پھٹ دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نظریں ان کی طرف واپس نہیں پلٹیں گی، کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی، پلک جھپکا بھی نہیں سکیں گے، اور سر اوپر اٹھے ہوں گے، سر اوپر اٹھے ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور تیز دوڑ رہے ہیں۔ کیسی حالت اور کیفیت ہوگی، ذرا تصور کریں۔ دیکھیں نا، جب جس نے دور بھاگنا ہو نا، دور، وہ نیچے سر جھکا کے نہیں بھاگ سکتا، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں اور سر بھی اٹھا ہوتا ہے، اگر وہ نیچے دیکھ کے بھاگے گا تو گر جائے گا۔ تو وہی حالت اور کیفیت ہے کہ نگاہیں سر اٹھا کر آنکھیں پھٹی ہوں گی اور سر پھٹ دوڑ رہے ہوں گے، تیز بھاگ رہے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، ان کی نظریں ان کی طرف نہیں آئیں گی۔ افئدتہم ہوا، ان کے دل خالی ہوں گے، ان کے دل خالی۔ خالی کا کیا مطلب؟ ان کے دل میں کسی قسم کی اب کوئی خواہشیں نہیں ہوں گی،
اب دیکھیں اللہ نے انسان کے دل میں جو ایک خوف کی کیفیت رکھی ہے نا، یہ خوف کی کیفیت تمام کیفیتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو، کوئی خوف محسوس ہو، کوئی اور کیفیت پھر اس وقت نہیں رہتی دل میں، کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے لیکن ادھر سے خوف آ گیا ہے تو بھوک کی کیفیت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، پھر وہ بھوک نہیں رہے گی، آپ فوراً یہ کہیں گے کہ کیا ہے، اس خوف کی کیفیت کو کیسے ختم کرنا ہے۔ مثلا اگر کسی جگہ پر کوئی آگ لگ جائے تو فوراً کیا ہوتا ہے، پہلا ری ایکشن دوڑنا ہوتا ہے، پیچھے وہی کہنا دوڑ رہے ہوں گے کہ اس خوف کی کیفیت کو جب دیکھیں گے اس قیامت کے دن کو دوڑ لگا دیں گے، دوڑیں گے۔ اور اس کی حالت اور کیفیت سورۃ القارعہ میں بیان کی گئی ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان تو بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ فراش المبثوث، کہ جب بارش برستی ہے نا تو پتنگے نکلتے ہیں زمین سے اور وہ روشنی کی طرف دوڑتے ہیں، پتنگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ جب پتنگے دوڑتے ہیں ان کو اپنی سمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے ہم نے، اور ایک دوسرے کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ڈائریکشن معلوم نہیں ہوگی کہ کس طرف جانا ہے، گریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لگیں گے، ٹکرائیں گے اور دوڑ رہے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، آنکھیں اوپر اٹھی ہوں گی، پھٹی ہوں گی، سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے، حالت الکیفیت یہ ہوگی۔ تو یہ خوف کے وقت انسان پہلا کیا کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی کہے کہ کمرے میں یہاں سانپ ہے تو فوراً کیا ہوگا کہ بھاگنا ہے، جان کیسے بچانی ہے، ٹھیک ہے نا، آگ لگ گئی ہے تو فوراً سے یہاں سے ہم اس عمارت سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ پہلی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ انسان دوڑنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کو اس دوڑ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس سمت میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکراتے ہیں اور پھر گرتے ہیں۔ یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی کیفیت یہ ہے کہ اس خوف کے وقت بھاگنا شروع کرتا ہے، اور خوف کے وقت پھر اور کوئی اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کرنا کیا ہے، اب باقی ساری کیفیتیں انسان کے دل کی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں اس دن کو اور پھر اپنی زندگی پر غور کریں کہ آج جو خواہشیں ہمارے دل میں ہیں کہ یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اتنا پیسہ آ جائے، مال کما لیں، گاڑی لے لیں، ٹھیک ہے نا، اور فلاں سے آگے بڑھ جائیں، فلاں سے آگے بڑھ جائیں، یہ ساری کیفیتیں اس وقت یاد ہی نہیں ہوں گی کہ ہم کیا کر رہے تھے دنیا میں، اور وہ دن اچانک آئے گا، بتا کر نہیں آئے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ ایک بندہ دکان پہ بیٹھا، کپڑا اس نے پھیلایا ہے، گاہک کو کپڑا دکھا رہا ہے، ابھی اس کپڑے کو سمیٹے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ ادھر جو ہے دودھ دونے والا وہ اپنے جو ہے جانور کے تھنوں سے دودھ نکال رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مگن ہوگا، کسی کو کوئی اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کب آنی ہے، اچانک سے آئے گی، اور پھر جب آئے گی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن پھر دنیا کے کام ساری کیفیتوں پر غم کی کیفیت، خوف اور خطرے کی کیفیت غالب آئے گی۔ اس خوف اور خطرے کی کیفیت اتنی غالب ہوگی کہ سب دوڑ رہے ہوں گے، دل خالی ہوں گے۔ خالی سے مراد یہی ہے کہ اب دلوں میں کوئی اور خیالات نہیں آ سکیں گے، کوئی اور چیز ہوگی نہیں سوائے اس خوف کے۔ خوف کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ دل خالی کر دیتی ہے، بس اب وہی خوف رہتا ہے کہ بننا کیا ہے، اب چھٹکارا کیسے ہوگا۔ باقی ساری خواہشیں، تمنائیں، آرزویں، یا کسی کے خلاف دل میں کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے، عداوت ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھا نا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ ہوں گے، مادرزاد، ننگے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، حفاتن عراتن غرلا، پاؤں ننگے، بدن ننگے، کچھ نہیں ہوگا جسم پر۔ امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا اس عورتیں تو پھر شرم کے مارے ڈوب مریں گی؟ کہ مرد ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے شرم و حیا کی پیکر۔ آج تو عورتوں نے غیر مسلموں کے کلچر دیکھ کر اپنے لباس بھی اتارنے شروع کر دیے ہیں۔
لباس اتار کر لباس کی جو ہے نا وہ زینت اور اس کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، آدھے لباس پہنچ چکے اور پھر ٹائٹ اور جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ امی عائشہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر پھر تو عورتیں ڈوب مریں گی، جو مرد ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کے عیب کی طرف اور کسی کے برہنہ پن کی طرف دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، کسی کو خیال ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون ہے، میں نے کس طرف دیکھنا ہے۔ یعنی یہ خواہش جو انسان کے دل میں ہے ایک دوسرے کی طرف، جو انٹریکشن اللہ نے رکھی ہے، یہ پھر اس وقت ہوگی نہیں۔ خوف کی کیفیت اس قدر طاری ہوگی کہ وہ ساری کیفیتوں پر غالب آ جائے گی، دل میں اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ساری کیفیتوں پر یہ خوف کی کیفیت غالب ہوگی، دل خالی ہوں گے، دل میں کوئی خواہشیں، کوئی تمنائیں، کوئی آرزویں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ افیدتم ہوا، دل تو اس دن خالی ہوں گے۔ پھر یہ نہیں رہے گا کہ میرے ساتھ کون ہے، میں کس کو دیکھ رہا ہوں، میرا دشمن ساتھ کھڑا ہے، میرا دوست کھڑا ہے، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی امیر زادہ ہے یا غریب ہے، فقیر ہے، کیا ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے، یوم یأتیہم العذاب، کہ جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ ابھی تو مہلت دی ہے، ابھی عذاب نہیں آ رہا، اس مہلت کے دنوں میں اللہ کی فرم برداری کر لیں اور توبہ کر لیں، اس دن سے ڈراؤ، یوم یأتیہم العذاب، کہ جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ فیقول الذین، پھر اس دن کہیں گے الذین، وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک، اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، کہ جب عذاب آئے گا تو کہیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو مان لیں گے، ونتبع الرسل، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ موت کے وقت جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے بھی کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آلانا، اب، اس سے پہلے تو باغی تھا، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وقت قیامت کے دن کو دیکھ کر سارے مجرم کہیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ بلکہ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ موت کے وقت بھی انسان کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت آتا ہے ان میں سے کسی ایک پر، تو وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دوبارہ مہلت دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش کہ میں وہ عمل کروں جو میں نہ کر سکا، جو میں نے نہیں کیے۔ کلا، اللہ فرماتے ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہے گا، یہ ان کی آرزو ہے، تمنا ہے، ورنہ مہلت نہیں ملے گی، دنیا میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے والا موت کے وقت، جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دو، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں گا، میں اپنا مال جو ساری زندگی سمیٹتا رہا اور اکٹھا کرتا رہا، جس کو بنانے میں میں نے اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، نمازیں چھوڑیں اور اپنا مال بنایا، بینک بیلنس اکٹھا کیا، زمینیں، جائیدادیں اور مکان اور محلات اور کیا کچھ اکٹھا کر لیا، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، اب مجھے آخرت نظر آنے لگی ہے، فَأَصَّدَّقَ، میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاؤں گا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ قیامت کے دن بھی انسان کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دو، نجیب دعوتک، میں آپ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ کیا تم دنیا میں، زمین میں، جب ہم نے تم کو وقت دیا تھا، مہلت دی تھی، تو اس وقت تم تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو کوئی زوال نہیں ہے، کہ ہم ہی دنیا میں رہیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم یہ نہیں کہتے رہے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے کہ جو پلان بناتے ہیں نا بڑے بڑے انسان، کہ میں نے کل کو یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اگلے مہینے یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اور پھر بڑے بڑے لمبے پلان بنائے ہوتے ہیں، 10 سال کے، 50 سال کے ہیں، کئی لوگوں نے 50 سالہ پلان بنائے ہوتے ہیں کہ میں نے 50 سال کی عمر میں یہ کرنا ہے، اور اس وقت میری صحت اتنی ہونی چاہیے،
تاکہ میں یہ کر سکوں، اور اس کے لیے ابھی سے تیاری وہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی لوگ، کئی کافر، وہ اپنی ٹیکنالوجی پر اتنا غرور کرتے ہیں کہ اس کو تو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، ہماری فوج کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جس طرح وہ ٹائٹینک کے بارے میں آتا ہے نا، 100 سال گزر چکے ہیں اس کے، اب اس کو دیکھنے کے لیے بھی گئے تو اللہ نے صفاستی سے ان کو مٹا دیا۔ اس کو بنانے والے نے بھی کہا تھا کہ اتنا مضبوط ہم نے بنایا، اس کو تو کوئی زوال، ما لکم من زوال، وہی کہا نا کہ تم کہتے تھے ہمارے لیے کوئی زوال نہیں۔ اس نے کہا تھا اس جہاز کو تو مسلمانوں کا خدا بھی ڈبونا چاہے تو ڈبو نہیں سکتا، تو کہاں گیا؟ ٹھیک ہے نا، کیا تم دنیا میں نہیں کہتے تھے ہمارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ اس سے یہ بھی ہے کہ جس طرح 50 سال کا ایک بندے نے اگر پلان بنایا ہے اور اس کی موت 40 سال میں آ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے تو میں نجیب دعوتک کا، تیری دعوت قبول کروں گا، ونتبع رسول کی پیروی کروں گا، تو اللہ فرمائیں گے تیرا پلان تو یہ تھا، تو تجھے موت آ گئی نا، تیرا تو 50 سالہ پلان یہ ہے، اور اس پلان میں کوئی فرما برداری والی بات ہے ہی نہیں، اس پلان میں اللہ کی فرما برداری کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو نے تو وہ پلان ساری نافرمانیوں والے بنائے ہوئے ہیں۔ اب تو کہتا ہے میں تیرے رسول کی پیروی کروں گا، تو یہ تو جھوٹ ہے۔ تو دنیا میں کہتا رہا کہ تجھے کوئی زوال نہیں ہے، تیری حکومت کو کوئی زوال نہیں ہے، تیرے پاس قوت و طاقت ہے وہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جس طرح قوم سمود اور عاد کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی قوت اور طاقت والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا پلان بنا رہے ہیں، ہماری زندگی کے پلان کیا ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی زندگی کے پلان اچھے بنانے چاہیے، اور پھر ان جو خواہشات اور انسان کے جو پلان ہیں اس کے مطابق بھی جزا اور سزا ملے گی۔ ایک انسان نیکی کے پلان بناتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اچھی خواہش پر اس کو اجر دیں گے۔ اور ایک بندہ وہ بھی برائی کے پلان بناتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، اس کو اس کے جو کر نہیں سکا، موقع نہیں ملا، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی، اس کو اس کے پلان پر اس کو گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ وَسَكَنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ، تم آباد رہے، فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا، کہ تم تو ان لوگوں کے گھروں میں ہم نے تمہیں رکھا کہ جو تم سے پہلے ظلم کرنے والے تھے، جن کو ہم نے صفاستی سے مٹا دیا تھا، تم نے ان کے گھروں کو آباد کیا، اس زمین پر رہے جس زمین پر پہلے بھی عذاب آ چکے تھے، ان بستیوں میں تم کو رہائش دی، جن بستیوں کو دیکھ کر تمہیں یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر پہلے بھی کچھ لوگ رہتے تھے جن پر ہم نے عذاب بھیجا، تمہیں اس سے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی کہ یہ وہ گھر ہیں، یہ وہ محلات ہیں، یہ وہ مکان ہیں کہ جن میں کچھ اور لوگ پہلے رہا کرتے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے صفاستی سے مٹا دیا۔ یہ بھی تو ایک نصیحت تھی نا۔ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور خوب واضح ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان بستیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو آج قرآن پڑھ کر سب کے لیے واضح ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے واضح ہے کہ اس زمین پر پہلے جتنے لوگ رہتے تھے، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے صفاستی سے مٹا دیا، سب کو ختم کیا، اور بڑے بڑے آئے، اس زمین نے بڑے بڑے دیکھے ہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، ایسی جگہوں میں تم رہتے ہو جہاں پر پہلے بھی کچھ مکین تھے، آج مکان وہی ہیں، مکین بدل گئے ہیں۔ یہی سورج تھا جس نے فرعون کو انا ربکم الاعلی کہتے ہوئے بھی دیکھا، اور یہی سورج تھا جس نے فرعون کو پانیوں میں ڈبکیاں کھا کر آمنت برب ہارون و موسیٰ کہتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہی فرعون تھا جس نے قارون کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا۔ یہی فرعون تھا، یہی سورج تھا جس نے قوم عاد اور قوم سمود کا عروج بھی دیکھا، اور قوم عاد اور سمود پر عذاب آتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہی سورج تھا جس نے فرعون کو پانی میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھا، جس نے قوم نوح کا طوفان دیکھا۔ یہی زمین تھی، یہی فضائیں تھیں، یہی ہوائیں تھیں، اس نے سب کچھ کو دیکھا۔ اور پھر آج یہ زمانے حال سے کہتے ہوں گے نا، جو آج کے فرعون ہیں، جو آج اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ سورج زبان حال سے کہتا ہوگا تم سے بڑے بڑے آئے، جن کی عمریں بھی لمبی تھیں، جن کے جسم بھی لمبے تھے، جن کے قد بھی اونچے تھے، طاقت بھی زیادہ تھی،
اور تم سے زیادہ انہوں نے اس زمین کو آباد کیا، صفا ہستی سے مٹ گئے، تم بھی سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، پلٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ کے بن جاؤ، ورنہ تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ٹھیک ہے نا، کیف فعلنا بہم، اور تمہارے لیے واضح ہو چکا ہم نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا، انہوں نے جب نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوتیں کی، پھر کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ، کس طرح صفا ہستی سے وہ مٹا دیے گئے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی ہیں، کئی مثالیں بیان ہوئی ہیں، قوم عاد کی، سمود کی، قوم شعیب کی، قوم لوط کی، نمرود کی، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا، اس کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا، کس طرح مچھر کو اس کے ناک کے سوراخ میں ڈالا اور اسی کے ہاتھوں سے اس کے سر میں اللہ نے جوتے مروائے۔ ٹھیک ہے نا، وقد مکروا مکرہم، انہوں نے تدبیریں کی تھیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے پلان بنائے تھے، بڑے بڑے محلات بنا دیے تھے۔ وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہیں ان کی ساری تدبیریں۔ وان کان مکرہم، ان کی تدبیریں اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل سکتے، پہاڑ سے ٹلنے سے مراد کیا ہے کہ اتنے پلان ان کے لمبے نہیں تھے کہ اللہ کے عذاب سے وہ بچ جاتے، وہ تو اللہ نے مہلت دی تھی، اسی میں وہ کرتے رہے کہ ہم بچ جائیں گے، بڑے بڑے محلات بنا لیے۔ قوم عاد پر ہوا آئی تھی تیز تند، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جب قوم سمود آئی، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اندر محل بنائے، تہ خانے بنا لیے، اور کہا کہ یہاں تو ہوا آ ہی نہیں سکتی۔ یہ پلان تھا نا ان کا اللہ کے عذاب سے بچنے کا، کہ قوم عاد کو تو ہوا نے پٹک پٹک کر مار ڈالا، کہیں ہم پر نہ آ جائے تو ہم بچ جائیں گے۔ بچنے کا طریقہ تو یہ تھا کہ توبہ کرتے، معافی مانگتے، اللہ کے بنتے۔ کیا اللہ کی مخلوق صرف ایک ہوا ہی ہے؟ تو اللہ نے ان پر چیخ بھیجی، زلزلہ بھیجا، دونوں لفظ آتے ہیں، صیحہ کے بھی، رجفہ کے بھی، کہ پھر اللہ نے ہوا نہیں بھیجی، تم چھپ جاؤ گے تو کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ تو اللہ کی پکڑ سے لتزول منہ الجبال، ان کی پلان اور ان کی چالیں اور تدبیریں اتنی نہیں تھی کہ ان سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، پھر دوبارہ اسی طرح کی آیت آئی، تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے وعدوں کے۔ رسولہ، جو اپنے رسولوں سے اس نے کیے ہیں، کیا وعدے کیے ہیں رسولوں سے؟ اللہ فرماتے ہیں لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، وعدہ یہ ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے کہ غلبہ، فتح اور کامیابی وہ رسولوں کی ہوگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کبھی رسولوں پر امتحان آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ شکست رسول کی نہیں ہوگی، شکست کافروں کی ہوگی، غلبہ رسولوں کا ہوگا، رسول کے ساتھیوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کرو اور سستی بھی نہ دکھاؤ، غلبہ تمہارا ہوگا اگر تم مومن ہو، ایمان تمہارا مضبوط رہا تو غلبہ تمہارا ہوگا۔ آج مسلمانوں کو غلبہ نہیں ہے، سبب اس کا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے مسلمانوں میں، ٹھیک ہے نا، جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کو کبھی اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر وعدے کی پاسداری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور بے شک اللہ غالب ہے اور بہت سخت انتقام لینے والا ہے، عزیز نہایت غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ جو بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں یہ مت سمجھے کہ وہ چھوٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے، یا اللہ کی پکڑ سے دور بھاگ جائیں گے، یا اللہ غافل ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ چھوٹ جائیں گے۔ کئی لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں، وہ بغاوتیں اور نافرمانیاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اتنی زیادہ مخلوق ہوگی، ہمارا کس کو پتہ چلے گا، ہم تو چھوٹ جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے۔ وہ جس طرح دنیا کے نظام دیکھتے ہیں نا کہ جب بھیڑ لگی ہو تو کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا، بھاگ جاتے ہیں لوگ، ہم بھی ایسے کریں گے۔ قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا، ہر بندے کا حساب اور ہر بندے کی ایک ایک چیز، اس کا نامہ اعمال اور زندگی کی ساری فائلیں اس کے سامنے ہوں گی، اور ہر بندے کی الگ الگ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ اس پیشی میں اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے پوچھے نہیں، اللہ نے اگر پوچھ لیا نا یہ کام کیوں کیا ہے تو پھر جواب، وہ بندہ مارا گیا جس سے پوچھ لیا گیا، وہ مارا گیا، اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔
اللہ ہم سے نہ پوچھیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہ کہا کریں ہم کسی دوسروں کو کہتے ہیں اللہ پوچھے، اللہ پوچھے گا تجھ سے، نہ کہیں، دعا دیا کریں اللہ نہ پوچھیں، اللہ پوچھ لیں تو ہم جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہے نا دعا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ امی عائشہ نے پوچھا تھا یہ آسان حساب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ گناہ دکھائیں گے بندے کے، یہ تیرے گناہ ہیں، یہ میری رحمتیں ہیں، یہ تیرے عمل ہیں، یہ تیرا ہے، دیکھ تو نے یہ گناہ کیے دنیا میں نے چھپا دیے تھے، تو نے توبہ کی میں نے لوگوں کو نہیں دکھائے، آج بھی میں نے چھپا دی اور میری رحمت سے جا جنت میں۔ یہ ہے آسان حساب کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صرف دکھائیں گے کہ یہ تیرے گناہ ہیں، تو نے معافی مانگی تھی میں نے معاف کر دیے، یا کسی کی نہیں مانگی تو پھر بھی اللہ فرمائیں گے میں نے اپنے رحمت سے معاف کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کو یاد رکھیں کہ شرک معاف نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ آسان حساب ہوگا، اور اللہ بہت سخت حساب لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم، جس دن، انتقام کا دن کون سا ہوگا، بدلے کا دن کون سا، جس دن تبدل الارض، بدل دی جائے گی یہ زمین، غیر الارض، دوسری زمین سے، کہ اس زمین میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اسی زمین پر ہی ہوگی اور اسی زمین کو بدل دیا جائے گا۔ دکت الارض دکن دکا، اس زمین کو کوٹ کر جو ہے پہاڑوں کو کوٹ کر بکھیر کر پھر اڑا دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا اور سیدھا کر دیا جائے گا اسے، اور کوئی نشیب و فراز اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تاکہ سارے لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے، اور پھر وہاں حساب ہوگا۔ وَبَرَزُوا، اور سب لوگ پیش ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ بارزو کو اصل معنی ہوتا ہے کہ چھپنے کے بعد ظاہر ہونا، گمنام ہونے کے بعد پھر سامنے آنا، کہ فوت ہونے کے بعد سب انسان گمنام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہم دیکھیں آج سے 100 سال پہلے زمین پر کون رہتے تھے، ہمارے پردادا کون تھے، پھر ان کے باپ کون تھے، ان کے دادا کون تھے، کوئی نہیں جانتا، ہم سب بھول گئے ہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ 100 سال کے بعد آج جن مکانوں کے، جن جائیدادوں اور زمینوں کے ہم مالک ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہوگا، اور وہ ہمارے نام و نشان تک کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں گے، اور قبروں کے اندر ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی، سب ختم ہو چکا ہوگا، اور ہمارے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہوگا۔ کہاں جائے گا یہ غرور، کہاں جائے گی یہ دنیا کی حرص اور ہوس جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کدھر جائے گا؟ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، گمنام بن چکے ہوں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ چند مرنے کے بعد چند ایک دن اولاد یا بیوی یا خامد یا ماں باپ جو زیادہ محبت کرتے ہیں وہ چند ایک دن یاد رکھیں گے، پھر آہستہ 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 زمانے کی تبدیلیاں ان کو بھی دنیا کے کاموں میں ایسا مصروف کر دیں گی کہ ہمیں یاد کرنے کا موقع نہیں ملے گا ان کو۔ خود کو دیکھ لینا، ہم کون سا یاد کرتے ہیں؟ کچھ دن، چند دن یاد کر لیتے ہیں نا کسی کی وفات کے بعد، پھر آہستہ آہستہ اپنے دنیا کے کاموں میں، خوشی غمی میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس طرح ہم اپنے پردادا کو نہیں جانتے، اس کے دادا کو نہیں جانتے، نام تک کا پتہ نہیں، کبھی ان کو یاد کیا نہیں، بھی تو تھے نا، کوئی خاندان تھا ہمارا، سب ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے، گمنام ہو جائیں گے، اب سب گمنام ہے نا۔ اس گمنامی کے بعد پھر جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، سب دنیا میں جو بھی زندہ ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی اس وقت مرے یا پہلے مر چکے ہوں گے سب دوبارہ اٹھ جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ پیشی کیا ہوگی کہ گمنامی کے بعد پھر ظاہر ہوں گے۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے نا، اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آئے تھے عالم ارواح میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ پہلے وہ موجود تھے، وہ وعدہ کرنے کے بعد دنیا میں اللہ نے بھیجا، پھر اس دنیا کی زندگی کے بعد ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ جس دن اٹھا کر رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پیشی کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ،
سب اللہ واحد کے سامنے پیش ہوں گے. واحد ہے قہار جو بڑا زبردست ہے. اب دیکھیں نا زبردست، قہار کا معنی زبردست کرتے ہیں لیکن پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا، کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ ہے. اس میں جو ہے وہ پورے اردو میں وہ لفظ ہی نہیں ہے، دوسرے زبان میں وہ لفظ ہی نہیں. ہمیں اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے زیادہ لفظ بولنے پڑتے ہیں. یہ جو ہم سبق پڑھتے ہیں، رکوع ایک پڑھتے ہیں لیکن وہ رکوع پڑھتے ہوئے 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے کتنی زیادہ دیر لگتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری زبان میں وہ لفظ ہی نہیں ہے جو اس کا پورا حق ادا کر سکیں. ابھی بارزوں کا بتایا کہ ظاہر ہوں گے. ظاہر کا اصل جو سامنے آنے کا لفظ ہے وہ اور ہے. عربی میں بارز کا معنی ہے گمنامی کے بعد سامنے آنا، یا ایک دفعہ پہلے سامنے تھے پھر گمنام ہو گئے پھر سامنے آئے. تو قہار کا معنی اصل ہے کہ جس کا غلبہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کے سامنے ہر بندہ ذلیل ہو، اس کے سامنے ہر کوئی چھوٹا ہو، ذلیل ہو، اور اس کی طاقت کے اوپر کسی اور کی طاقت نہ ہو. قہار انتہائی زبردست، کہ جس کی طاقت بھی اپنی ہے، جس کا قبضہ اور کنٹرول بھی اپنا ہے، ساری کائنات اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں، سب بے بس ہیں، سب ذلیل ہیں. دوسرے کا اللہ نے فرمایا نا سورہ مریم میں، وَآتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت کے دن سب اکیلے آئیں گے اور سب ذلیل ہو کر آئیں گے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب جدا ہو کر آئیں گے اور اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے. اور وہ ایسا دن ہوگا هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْضًا، ایسا دن، ایسا زبردست دن. بلکہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، ساری آوازیں رحمان کے سامنے اس دن خاموش ہو جائیں گی، کوئی بول نہیں رہا ہوگا. اب دیکھیں نا دنیا میں جب کوئی بھیڑ ہو، لوگ زیادہ جمع ہو تو شور ہوتا ہے نا، ہر کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. لیکن قیامت کا دن سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو منہ کھولنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، سب کی بولتی بند ہو جائے گی، کوئی نہیں بول سکے گا. خشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے ساری آوازیں دب جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، نہیں تم سنو گے مگر ہمس کہتے ہیں ہلکی سی سانس کی آواز. سانس تو لے رہے ہوں گے لیکن بولنے کی جرت نہیں ہوگی کسی کی. اور اس دن پھر اللہ فرمائیں گے آج کس کی بادشاہی ہے، لمن الملک الارض، آج زمین کی بادشاہی کس کے لیے ہے، کون بادشاہ ہے. این الجبارون این الملک، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے جابر کہاں ہیں، دنیا میں اپنی حکومتیں چلانے والے کہاں ہیں. کوئی نہیں بولے گا، کوئی بول نہیں سکے گا اللہ کے سامنے. القہار ایسا زبردست ہے، وہ اکیلا ہے. الواحد، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جنہوں نے دنیا میں اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے افعال میں، قیامت کے دن وہ مارے جائیں گے. للہ الواحد، سب اس واحد کے سامنے پیش ہوں گے. حساب و کتاب لینے کے لیے وہ اکیلا کافی ہوگا، کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ اکیلے حساب لیں گے، وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے وہ حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حساب لینا تو اس طرح ہے جس طرح ایک بندے کا حساب لینا ہو، ساری کائنات کا، سب انسانوں کا حساب لینا اللہ کے لیے ایسے جس طرح ایک بندے سے پوچھنا ہو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، اور پھر آپ دیکھیں گے اس دن مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، وہ جکڑے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑ کر کچھ مجرموں کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اور پھر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہے نا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بندے کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو جانتا ہی نہیں میرا حساب کیا تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، مجھے میرا مال کام نہیں آیا، میری سلطنت، میرا عہدہ، میرا بینک بیلنس، میری جائیدادیں، میری صدارتیں، وزارتیں، سفارتیں، سب ختم. میرے پاس پیسہ تھا، ڈالر تھے، پاؤنڈ تھے، یورو، ریال تھے، سب ختم. ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا. یہ چیخ چلا رہا ہوگا انسان. اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا، پکڑو اس ظالم کو اور زنجیروں میں جکڑ دو.
خذوہ فغلوہ، پکڑو اور اس کو توق پہنا دو، زنجیروں میں جکڑے جائیں گے مجرم اس دن، فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم، ان کی قمیصیں، ان کے لباس، من قطران، گندھک کی ہوں گی۔ پیچھے اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے نا ان کے کھانے کے بارے میں کہ کھانا کیسا ہوگا، کس طرح جو ہے زخموں کی پیپ اور تھوہر کا درخت ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ یہاں ان کے لباس کا ذکر ہے، ان کا لباس گندھک کا۔ گندھک ایسی دھات ہے کہ جو جس کو آگ بہت زیادہ لگتی ہے اور چپک جاتی ہے۔ یہ جو روڈ بناتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو روڈ بنتے ہوئے کہ وہ پتھروں کے درمیان میں وہ ڈالی جاتی ہے، تو وہ کس طرح اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں اور پھر وہ کس طرح پتھروں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے کہ بھاری بھرکم بھی اس کے اوپر سے ٹرک گزرتے ہیں تو وہ پتھر پھر جدا جدا نہیں ہوتے، اتنا مضبوط کر دیتی ہے وہ۔ تو وہ گندھک ان کے جسموں کو اس طرح چمٹ جائے گی، چپک جائے گی کہ اس کو آگ بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ بلکہ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کو خارش کا لباس پہنایا جائے گا، جس سے ان کے جسم پر شدید قسم کی خارش ہوگی اور وہ خارش کریں گے جس سے زخم ہو جائیں گے، اور پھر ان زخموں پر آگ۔ اور اتنے سخت ترین عذاب بندہ جب سنتا ہے نا تو اتنا تو ایک جھلکی بھی تھوڑی سی دنیا میں ملے کسی انسان کو تو فوراً مر جائے گا، لیکن وہاں کیا ہے، گندھک کے لباس ہوں گے، آگ کے لباس ہوں گے۔ دوسری جگہ ہے نا قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے ان کو کاٹ کر پہنائے جائیں گے، کھانا بھی وہ بھی زخموں کی پیپ، تھوہر کا درخت۔ لیکن کیا ہے، یأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، ہمیشہ اسی عذاب میں ہی رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سے دعا کیا کریں، ہمیشہ دعا کیا کریں، روزانہ دعا کیا کریں، اللہ اپنے رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وہ زندگی دو ہیں، یہ دو ہی ہیں بس، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ بار بار چہرے کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ دنیا میں انسان کو اپنے چہرے کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس چہرے کو سنوارنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، کیونکہ لوگ چہرہ دیکھتے ہیں نا، لیکن اللہ دل دیکھتے ہیں، اللہ چہرہ نہیں دیکھتے، اللہ دل دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے خیالات کیسے ہیں۔ اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، اپنے دلوں میں ایمان کی دولت بھر دیں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بھریں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی، ڈھانپ رہی ہوگی۔ دیکھیں نا، تھوڑی سی دھوپ بھی لگے نا تو چہرہ ہم ڈھانپ لیتے ہیں، اگر وہ جہنم کی آگ اس چہرے پر پڑی تو کیا بنے گا؟ اس جہنم کی آگ سے بچنے کا بھی کوئی کچھ کیا ہے؟ ان دنیا کی گرمیوں سے بچنے کے لیے تو ہم بڑے انتظامات کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈا کمرہ ہو، ٹھنڈی جگہ ہو، دھوپ نہ لگے، باہر نکلیں بھی صحیح تو بڑا ہم حفاظت کر کے نکلتے ہیں، لیکن اس جہنم سے بھی حفاظت کے لیے کچھ سامان تیار کریں، کچھ اس کے لیے بھی خرچ کریں، کچھ اس کے لیے بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جہنم سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک دانہ بھی دینا پڑے، ایک دانہ بھی کھجور کا تمہارے پاس ہے، وہ آدھا کھا کے پیٹ کی آگ بجھاؤ، آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، کسی مسکین کو دے کر، کسی فقیر کو دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لو۔ لیکن صدقہ کرنے سے جہنم کی آگ، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور انسان جہنم سے بچتا ہے۔ جس طرح ہم اپنا مال دنیا کے گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح آخرت اور جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی اپنا مال خرچ کریں۔ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ہر نفس، ہر جان کو، ہر انسان کو اس دن اس کے عمل کا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیغام، یہ سورت کے آخر میں آخری آیت اس پوری سورت کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سورت کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ جو پیغام ہے، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اس کی آیتیں محکم ہیں اور پھر تفصیل بھی بیان کی گئی ہے، اور ایسے رب کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے اور خوب
خبر والا ہے، اور ہر چیز کی جس کو خبر ہے یہ کتاب اسی کی طرف سے ہے۔ یہ شروع میں دیکھیں، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، ایسے راستے کی طرف جو غالب ہے، حمید اور تعریفوں والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پیغام ہے، یہ پوری سورت کا پیغام کیا ہے کہ ان کو نکالو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ اس نظریے میں رہنا کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ کو ایک ایک تمہارے عمل کی خبر ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے، یہ ڈرا دینا ہے، یہ پیغام تمہارے تک پہنچ چکا ہے، اب اس اندھیرے میں نہ رہو، اب اس روشنی میں آ جاؤ اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آگے کیا کہا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیں، ولیعلموا، اور تاکہ وہ جان لیں، کیا جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ الہ صرف ایک ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صرف، کہ الہ صرف ایک ہے، الہ کوئی اور نہیں ہے، معبود، مشکل کشا، حاجت روا ایک ہے۔ ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ایک کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ، ایک کے سامنے رکوع کرو، اسی ایک کے سامنے سجدے کرو، مشکل میں اسی کو پکارو، تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا وہی ایک ہے، الہ واحد۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان زمینیں، یہ کائنات بنائی اس لیے ہے، لیعلموا انما هو الہ واحد، تاکہ تم جان لو، تمہیں علم ہو جائے کہ وہ الہ ایک ہی الہ ہے، وہ الہ ایک ہے۔ اس زمین کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانیت یہ پہچان لے کہ اس کو بنانے والا ایک ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے، قبضہ، قدرت، کنٹرول اسی کا ہے، اور اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ جب الہ وہ ہے، جب رب وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، کنٹرول اس کا چلتا ہے، تو جب مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت میں پھنسیں تو اسی کے سامنے جھکیں، وَلِيَذَّكَّرْ، تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ عقل مند جو ہے وہ اس قرآن کو پڑھ کر نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل مند اصل وہی ہے جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں لگا ہو، وہ عقل مند نہیں ہے جو دنیا تو بہت کمال ہے، جو دنیا کی ظاہری علم، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا، یہ دنیا کا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہری علم جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہیں، تو بے عقل ہیں۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پہچان لیا تم نے اور اپنی آخرت کے بارے میں غافل ہو، یہ عقیدہ اور نظریہ کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس، تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونی ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کی تیاری شروع کر دیں، اس پر ایمان لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے نا، عقل انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پورا ایک نیک انسان کو، اچھے انسان کو، انسانیت کی خدمت کرنے والا، اس کو پورا بدلہ نہیں ملتا اس دنیا میں، اور برے انسان کو پورا اس کی سزا نہیں ملتی۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے ایک وقت ہونا چاہیے جس دن میں حساب ہو، تو وہ وقت قیامت کا ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی نہیں، اس لیے فرمایا الحاق کا، وہ حق ہونے والی، جو حق ہے جس کو باطل نہیں کیا جا سکتا، عقل جس کو جھٹلا نہیں سکتی، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ دن ہونا چاہیے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ عقل مند وہی ہے جس نے اپنی عقل سے پہچان لیا کہ ہاں یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، کیونکہ اس میں پوری جزا نہیں مل رہی، ہم دیکھ رہے ہیں انسان۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہندوؤں نے اپنا نظریہ گھڑ لیا ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں اسی دنیا میں۔ کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ ایک زندگی میں وہ دیکھتے ہیں کہ نیک انسان کو نیکی کا صلہ نہیں ملتا، برے کو اس کی سزا نہیں ملتی، تو انہوں نے آخرت کو تو انکاری ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ پھر اگلی زندگی ملتی ہے، روح کسی اور جسم میں آ جاتی ہے، بلکہ وہ نظریہ باطل ہے، کسی اور جسم میں نہیں آتی روح۔ کیا ہوتا ہے؟ اگلا جہان ہے، اس میں حساب ہونا ہے، تو وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ سارا قرآن، یہ پیغامات کس لیے ہیں کہ تم یہ پہچان لو الہ ایک ہے، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اور اسی نے ہی قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اس کے سامنے کسی کا کوئی عیب چھپا ہوا نہیں ہوگا، سب کچھ سامنے ہوگا،
اور وہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔